السلام علیکم۔ بحیثیت امت ہم ایک رسول پر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی نسبت جو کہ امام والمسلمین کی ہے، مسلمین کی شرعی نسبت پر ہم ساری امت جتنی بھی اسلامک ورلڈ ہے وہ ایک جماعت کی شکل میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل، کنٹری وائڈ نسبتوں پر ہم ایک نہیں ہو سکتے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی نسبت کے ہم کسی دوسری نسبت پر، غیر رسولی نسبت پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے، وحدت میں نہیں آ سکتے۔ تو پھر ہم کیوں، یعنی کہ جب کہ ہم رسول کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس نسبت کی بنیاد پر ہم جمع کیوں نہیں ہوتے، ایک جماعت کی شکل کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے زوال کے اسباب ہیں، یہ ہماری تقسیم کا ایک، یعنی کہ آپ کے سامنے ایک سانحہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی نسبتوں پر تقسیم ہیں اور مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، نسبت ان کی اختیار نہیں کرتے۔ اس نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت اور خیر کے راستے کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پریکٹیکلی جس چیز کو ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو رد کر رہے ہیں، عقائد کی حد تک مان رہے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر ہم جدا ہیں، عقائد کی حد تک ہم ایک ہیں، اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر ہم دوبارہ اپنا، یعنی کہ امت وحدت، خدمت اور خیر امت پر اپنے امام کو سلیکشن کر سکتی ہے۔ پہلا یہ ہے نسبت، وحدت، خدمت، خیر۔ پہلا نسبت، دوسرا وحدت، خدمت اور خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔